ہاں، آپ نے اور آپ جیسے نوجوانوں نے، جو ہمارا اور پاکستان کا مستقبل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دلوں میں ایمان ہو، جسم میں حوصلہ ہو، اور برائی سے لڑنے کا جذبہ اور طاقت ہو۔ جب ایسا ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے وطن کو نہیں جھکا سکتی۔ آپ جو ایک بھی پیسہ کماتے ہیں، اگر وہ حق حلال کی کمائی نہیں تو ایسا حرام اور ناپاک سرمایہ نہ صرف آپ کی اپنی بلکہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، نوجوان افسوس سے سر ہلاتا ہے۔ بیٹا، جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں ہونے لگے گا، ان لوگوں میں جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں کامیاب انسان بن سکوں؟ نوجوان بڑی بے صبری سے پوچھتا ہے۔ کبیر خان اپنے دل آویز اور دل نشین انداز میں بتانے لگتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، اور اس کی کامیابی کے ساتھ ملک کی ترقی منسلک ہے۔ ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے تو نوجوان یہ عہد کرتا ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلے گا اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے گا۔ آخری منظر بہت متاثر کن تھا کہ کبیر خان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ہونٹوں پر ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اچانک وہ حیرت کے جھٹکے سے اچھل پڑا۔ خواب میں نظر آنے والی دو آنکھیں اور دو ہونٹ تو ویسے ہی تھے جو اس نے ابھی ڈرامے میں دیکھے تھے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد وہ ہال سے باہر آیا تو اس کی تو زندگی میں جیسے انقلاب سا آ گیا ہو۔ اس نے وہ خواب کیوں دیکھا؟ کبیر خان کون ہے؟ کیا صرف ایک اداکار؟ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ذہنی طور پر الجھے ہونے کے باوجود وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ اب وہ سارے غلط کام چھوڑ دے گا جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر کیا استاد اسے ایسا کرنے دے گا؟ یہ سوال جب ذہن میں اٹھا تو ایک دم وہ بے چین سا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب چل پڑا تھا، دماغ غیر حاضر تھا اور اسے اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہ تھا کہ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے علی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تمہیں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اس کا ساتھی اور دوست عابد تھا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ ذہنی طور پر اب بھی غیر حاضر تھا۔ پھر عابد نے جو بتایا وہ سن کر اس کے حواس جاگ اٹھے۔ وہ عابد کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ عابد نے اسے بتایا تھا کہ استاد ایک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں داخل ہے اور اس سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ استاد کا آخری وقت آ گیا تھا۔ وہ بر وقت ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ استاد نے جو کچھ اسے بتایا اسے سن کر تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ استاد اس سے بات کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ استاد کو کب دفنایا گیا۔ اس پر تو ایک عجیب سی بے حسی طاری تھی۔ استاد کے انتقال کے کئی دن بعد سارے ساتھی اکٹھے ہوئے تاکہ آئندہ زندگی کا تعین کر سکیں۔ انہوں نے متفقہ طور پر ندیم کو استاد کے رتبے پر فائز کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے معذرت کر لی کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اور زندگی امن و سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ ساتھیوں نے اسے بڑا سمجھانے کی کوشش کی۔ عابد نے تو کئی گھنٹے تک سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ اگلے دن وہ ساتھیوں سے رخصت ہو کر نئی زندگی کی راہ پر چل پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچا اور پھر لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایک محلے میں داخل ہوا۔ اس دن عام چھٹی تھی کیونکہ 25 دسمبر تھا، قائد اعظم کی پیدائش کا دن۔ وہ ایک عام سا محلہ تھا۔ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی وہاں رہتے تھے۔ ایک میٹھی میٹھی سی یاد تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دروازے کے پاس رک گیا۔ پرانی لکڑی کا دروازہ کبھی سبز رنگ کا ہوگا،
اب بدرنگ اور بدوزہ ہو کر گزرے وقتوں کی کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دے دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کا ایک پٹ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ وہ ماں تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر ایک ماں کے چہرے پر ہی ہو سکتی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی، جیسے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دے رہی ہو۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک عام سا گھر، مگر اس کے لیے بہت خاص، کہ شاید یہ اس کی دنیا میں واحد پناہ گاہ تھی۔ وہ عورت مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی اور بولنے سے جیسے معذور۔ کون ہے بھئی سکینہ؟ دروازے پر کون ہے؟ اندر کمرے سے نکلتا ہوا ایک دبلا پتلا لیکن لمبا سا شخص اس عورت سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی اپنا ہی ہے۔ اس عورت کا لہجہ جذبے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ لمبا سا آدمی کوئی اور نہیں، کبیر خان تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ کیا برسوں پہلے آپ کا بیٹا کھو گیا تھا؟ یہ سوال تھا کہ ایک بم سا پھٹا تھا۔ اس عورت نے چیخ سی ماری، میرا علی، میرا علی، کہہ دے کہ تو میرا علی ہے۔ وہ عورت اسے بے تحاشا چومے جا رہی تھی اور آنسوؤں سے اس کا سارا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ ہاں ماں، میں علی ہی ہوں، آج گھر لوٹ آیا ہوں۔ وہ ماں کو گلے لگائے اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کا علی ہی ہے۔ ماں سے ملنے کے بعد وہ اپنے بابا کبیر خان سے بھی ملا۔ کبیر خان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جب تمہاری ماں نے تمہیں سینے سے لگایا تو میرا دل پکار اٹھا کہ تم ہی میرے کھوئے ہوئے بیٹے علی ہو۔ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ علی نے تھوڑی دیر کے بعد خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ سب اب برسوں بعد ہونے والے ملاپ کی جذباتی شدت سے باہر نکل آئے تھے۔ نہیں بیٹا، تو شام کا بھولا ہے، تجھے یاد نہیں ہوگا۔ تو صرف 5 برس کا تھا کہ شام کے وقت گھر سے باہر نکلا، اور پھر آج پورے 13 برس کے بعد شام کو ہی گھر واپس آیا ہے۔ ماں کی آنکھوں کی برسات پھر شروع ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شام کا بھولا ہے۔ کبیر خان نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، یعنی آج 25 دسمبر کو یہ 18 سال کا ہو گیا ہے۔ ماں کی نگاہیں اچانک خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ماں نے اس کی سالگرہ کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ کیک اور دوسرے سبھی لوازمات موجود تھے۔ پتہ چلا کہ ماں اس کی غیر موجودگی میں بھی ہر سال اس کی سالگرہ مناتی رہی ہے۔ ماں نے اس کی سالگرہ کے کیک کو کاٹنے کے بعد اسے یادوں کا البم دکھایا۔ وہ البم ماں کی یادوں کا البم ہی تو تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک کی تصاویر تھیں۔ خاندان کے دوسرے لوگوں کی تصاویر بھی تھیں۔ اچانک ایک تصویر دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ وہ استاد کی تصویر تھی۔ یہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست انور کی تصویر ہے۔ برسوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے کہاں ہوگا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ کبیر خان نے اس کے چونکنے کو محسوس کیا تو تصویر کے بارے میں وضاحت کی۔ اسے موت کے منہ میں جاتے ہوئے استاد کے آخری الفاظ یاد آئے، علی، میں نہیں جانتا تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تو ایک دن اپنے دوست سے برسوں بعد ملنے جا رہا تھا کہ اس کے محلے سے مجھے تو ملا تھا۔ میرے دوست کی شادی ہو چکی تھی اور میں اس کی شادی پر بھی نہیں جا سکا تھا۔ میرا تو کام ہی بچوں کو اٹھانا اور بعد میں اپنے کام کے لیے تیار کرنا تھا۔ میں نے فوراً تجھے وہاں سے اٹھایا اور دوڑ لگا دی کہ دوست سے تو بعد میں بھی ملا جا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تو کس کا بیٹا ہے۔ تو اپنا نام علی بتاتا تھا اور میں نے تجھے علی کے نام سے ہی پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اگر تو اپنے آبائی شہر کے اس محلے تک جائے تو یقیناً تجھے پتا چل جائے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ استاد نے اس سے معافی بھی مانگی تھی اور اسے پتا بھی بتایا تھا۔ بعد میں جب وہ اپنے محلے میں پہنچا تھا
تو محلے کے کسائی سے اسے پتا چل گیا تھا کہ برسوں پہلے اداکار کبیر خان کا اکلوتا بیٹا علی گم ہو گیا تھا، جو آج تک نہیں ملا تھا۔ گمشدہ بیٹا آج اپنے گھر واپس پہنچ گیا تھا۔ اس کی کہانی میں سبھی باتیں سچی تھیں، البتہ اس نے استاد کی سچائی اپنے بابا کبیر خان کو نہیں بتائی تھی۔ اس کے بابا انسانوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، وہ انہیں ایک دائمی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ البتہ اس نے بابا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے ماضی کا اس کے حال سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوگا۔ وہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا، اس راستے پر چلے گا جو کامیابی کا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم، کیونکہ اس راستے کے مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔